یہ تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے متعلق فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبی الامی، رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت طیبہ کے اندر رب کائنات نے اس آیت کے ابتدا کے اندر پہلے تو ان لوگوں کی پہچان بتلائی جو تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر رب کائنات نے یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت الرسول، وہ رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں رب تعالیٰ کے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی، بعض انبیاء صرف نبی تھے، بعض رسول تھے، بعض نبی اور رسول تھے جن کو رب کائنات نے شریعت بھی عطا فرمائی تھی اور اللہ کریم نے نبوت بھی انہیں عطا فرمائی۔ بعض انبیاء ایسے تھے کہ صرف انہیں نبوت ملی، پچھلی شریعت پر ہی انہوں نے عمل کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم جل شانہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، شریعت بھی عطا فرمائی، اس لیے دونوں صفتوں کو ذکر فرمایا، الرسول النبی، رسول اور النبی، نبی، دونوں صفتیں رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ تیسری صفت کا تذکرہ فرمایا کہ الامی، امی، امی کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو کسی کے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے نہ گیا ہو، یا جسے ہم کہیں ان پڑھ بالکل۔ اب یہ دیکھیے کہ ان پڑھ ہونا کسی انسان کے اندر یہ کوئی صفت والی بات نہیں ہوتی، یہ تو عیب والی بات ہے نا۔ کیا کہیں گے یار یہ تو بالکل ان پڑھ ہے، لیکن رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو تذکرہ، اس صفت کو بیان فرمایا۔ یہ صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے بنی؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے سامنے دوزانوں ہو کر نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی کے پاس جا کر وہ تعلیم حاصل نہیں کی، پڑھے نہیں ہیں کسی کے پاس جا کر، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علوم و معرفت، کمالات اور حالات اور واقعات، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ کہ بڑے بڑے جو معاند اور مخالف لوگ ہوں وہ بھی اس کو نہ ٹھکرا سکیں، وہ بھی اس کو جھوٹا نہ کر سکیں۔ اور پھر 40 سال کے بعد رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ اعلان نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کے سامنے رکھا، پھر علوم و معارف کی وہ دریا بہائے لوگوں پر کہ جناب ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے متبعین اور اتنی پیروی کرنے والے۔ پھر رب کائنات نے اس امی کے لفظ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عیب نہیں بلکہ صفت اور صفت کمال بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ صفت کمال کو پہنچی ہے کہ کسی کے پاس پڑھے لکھے نہیں ہیں، جا کر بیٹھے نہیں ہیں، تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہاں اگر کوئی دیکھیے کوئی آدمی وہ پڑھا لکھا ہو اور پھر جناب وہ اپنی فصاحت و بلاغت والی زبان استعمال کرے، بہترین جملے بولے اور جناب اثر پذیر ایک وہ بیان کرے لوگوں کے اوپر، اور جناب لوگوں پر اس کا ایک جادوئی اثر ہو، یا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، اس کے اندر کمالات بہت اچھے ہوں، تو کیا کہیں گے کہ یار یہ اس کی تعلیم کا اثر ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو بہت اچھی زبان بھی استعمال کرتا ہے اور اخلاق بھی بہت اس کا عمدہ ہے اور صفات اور کمالات اس کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ان پڑھ آدمی ہو، کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو، اور اس کے باوجود اس کے اندر اتنے بڑے بڑے کمالات پائے جاتے ہوں، تو پھر یہ ان پڑھ ہونا یہ اس کے لیے عیب والی بات نہیں بلکہ یہ اس کے لیے صفت والی بات بن جایا کرتی ہے۔ تو اسی لیے رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صفات کو بیان فرمایا، الرسول النبی الامی،